پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم اسلامیات اختیاری کی حدیث نمبر 3 پڑھیں گے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ بیٹا اس کا ترجمہ ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ صوم روزہ، انا میں، اجزی میں جزا دوں گا۔ بیٹا صوم کے معنی ہے باز رہنے کے، رک جانے کے، یعنی ہر اس کام سے رک جانا جو اللہ تعالیٰ نے جس کے نہ کرنے کا حکم دیا ہو۔ اسلام میں روزہ اسے کہتے ہیں کہ کھانے پینے اور جنسی تعلقات سے طلوع فجر سے رات شروع ہونے تک پرہیز کیا جائے۔ حلال غذاؤں کا کھانا پینا یا اپنی وجہ سے جنسی تعلق حرام نہیں، مگر روزہ کی حالت میں پابند کر دیا گیا ہے کہ ان جائز چیزوں سے بھی پرہیز کیا جائے تاکہ روزہ دار کے دل میں ایک قسم کی بے نیازی پیدا ہو جائے، یعنی کھانا پانی موجود ہوتے ہوئے بھی ان سے مستغنی اور بے نیاز ہو جائے۔ بچوں اس حدیث میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ روزہ صبر کا نام ہے۔ صبر یعنی ہمارے سامنے بہت سی ڈشز موجود ہوتی ہیں، تب بھی ہم کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ ایسے ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم فوراً بھاگ کر کھانا کھا لیتے ہیں، لیکن جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہمارا دل کسی بھی چیز کو کھانے کا نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیٹا ہمیں بتاتے ہیں اس بات کو کہ ہر چیز موجود ہوتی ہے، تب بھی ہم اس کو نہیں کھاتے۔ صبح فجر سے لے کر بیٹا شام ہونے تک ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، اور روزہ صرف جسم کا نہیں ہوتا بلکہ جسم کے ہر حصے کا روزہ ہوتا ہے۔ ہاتھ کا روزہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے کوئی بھی غلط کام نہ کریں۔ آنکھ کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی آنکھ سے کوئی بھی غلط کام نہ دیکھیں۔ اسی طرح بیٹا کان کا یہ روزہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے کان سے کوئی بھی غلط بات نہ سنیں۔ جہاں آپ دیکھیں کہ روزے کی حالت میں لڑائی ہو رہی ہے یا کہیں پہ کچھ ایسا ہے جہاں گالی گلوچ ہے تو وہاں سے دور رہیں۔ بیٹا جو شخص خدائے قدوس کے حکم کی تعمیل میں ان چیزوں کو ترک کر دیتا ہے مطلب چھوڑ دیتا ہے، ان سے دور ہو جاتا ہے جو حلال ہیں، تو وہ حرام چیزوں اور برے کاموں کی طرف جانے کی کب جرأت کر سکتا ہے۔ بیٹا یہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہاں پر کہ روزے کی حالت میں ہم تمام جائز کام، حلال کام، وہ کام یعنی کھانا پینا حلال ہے ہمارے لیے، تو اگر روزے کی حالت میں ہم وہ حلال کام چھوڑ دیتے ہیں، باقی تمام کام، غلط کام، برے کام وہ تو ہیں ہی حرام، ان کی طرف تو ہم جانے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ حرام، ناجائز اور برے کاموں سے بچنے کا بہترین درس روزہ میں ملتا ہے۔ بیٹا روزہ دار ہر قسم کی کثافتوں سے دور رہتا ہے، یعنی صرف کھانے پینے سے نہیں بلکہ ہر قسم کی ناپاک خواہشوں، گالی گلوچ، غیبت، جھوٹ، فریب، بغض و حسد اور ظلم و بے رحمی سے پرہیز کرتا ہے۔ بیٹا ہم جب روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم کسی کے ساتھ برائی نہیں کرتے، گالی گلوچ نہیں کرتے، برائی کا سوچتے بھی نہیں۔ روزے سے اخلاق کی حفاظت، روح کی پاکیزگی اور نفس کی تربیت ہوتی ہے۔ ہر عبادت میں ریاکاری اور نمائش ہو سکتی ہے، بیٹا دکھلاوا کر سکتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کا جو ہے کنیکشن صرف اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تو ہمارے دلوں کا حال پتہ ہوتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے آگے تو کبھی بھی دکھلاوا نہیں کر سکتے۔ اس لیے مگر روزہ صرف روزہ دار اور خدا کے درمیان ایک عہد ہے جسے روزہ دار دل سے پورا کرتا ہے، اور روزہ دار خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے روزے کے متعلق یہ کہنا درست ہے کہ روزہ صرف خدا کے لیے رکھا جاتا ہے اور اس کی جزا دینے والا وہی ہے، یعنی روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہم باقی کوئی کام کرتے ہیں تو ہم اس کے بدلے پیسے لیتے ہیں، کچھ لوگ کچھ اور چیزیں لیتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے، ایک نیکی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا جاتا ہے، اور اس کا جو ہے دیکھتا کوئی نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھتی ہے، اور اس کا جو ہمیں مطلب جو اس کا پھل ملے گا وہ صرف ہمیں قیامت کے دن ملے گا، نیکیوں کی صورت میں، جب ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو اس دن ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے روزے رکھے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آج اس کا پھل ہمیں دیا ہے۔ بیٹا یہ ہماری حدیث نمبر 3 تھی اسلامیات اختیاری جماعت نہم کی۔ امید ہے تمام بچے سبق یاد کر کے آئیں گے اور لکھ کر لائیں گے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا بیٹا، اللہ حافظ۔